الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عرفان قرآن کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم 9 رمضان شریف میں داخل ہو چکے ہیں، 9واں روزہ ہے اور 9واں ہی پارہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم عرفان قرآن کے نور سے آج 9ویں پارے سے مستفید ہوں گے۔ حضور عظمت الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عرفان قرآن کی نعمت عطا فرمائے اور اپنی توفیق سے وہ فہم عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی صحیح معنی میں عظمت جو ہے وہ سامنے یقین کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ گزشتہ گفتگو میں یہ بات طے تھی کہ اقوام عالم میں جو اس وقت کے لوگ تھے اسلام کے ظہور سے پہلے، تو انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر طرح طرح کے سوالات کیے۔ میں یہ بات کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں کہ تعلیمات انبیاء علیہ السلام کے مد مقابل جتنے بھی لوگ آئے ان لوگوں کے پاس کسی بھی اعتبار سے کوئی دلیل نہیں تھی۔ وہ مزاحمت کیوں کرتے تھے؟ انبیاء سے جھگڑے کیوں کرتے تھے؟ وہ چونکہ انسانیت کے روپ میں حیوانیت سے گزر رہے تھے اور ان کی ذاتی خواہشات اور مفادات تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کائنات کو ہم اپنی وحشتناک خواہشات میں چلائیں اور جس پر جب چاہے جیسا ظلم کریں، جس کے حقوق کو جب چاہیں سلب کر لیں، جس کے ساتھ جیسا چاہیں ہم سلوک کریں۔ ہم پر نہ کوئی قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ کوئی اخلاقی اقدار ہیں جو ہمیں کسی معاملے میں پابند حکم کر سکیں۔ بس ہماری ذہنی آوارگی اور ہماری شہوت رانیاں جو ہیں یہ ہمارا مزاج ہے، اس کو کوئی روکے نہیں۔ تو اس طرح کائنات کے اندر انسانیت ابتری کا شکار تھی، کیونکہ یہ بہیمی جذبے جانور والا یہ طرز عمل، بلکہ ان سے بھی بدتر طرز عمل جو ہے، اس سے انسانی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں معاشرے کے لیے حسن سیرت کا نور لے کر آئے ہیں، حسن صورت کا نور لے کر آئے ہیں اور اللہ کی تعلیمات لے کر آئے ہیں۔ جس خالق نے اس کائنات کو خلق کیا ہے وہ انسانیت کو چلانے کے لیے زیادہ جانتا ہے، یا جو ہمارے جو خواہشات کے بت ہم نے تراش رکھے ہیں اپنے من کے اندر، اس سے کائنات زیادہ چلتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ہر جہت سے اپنی حکمت بارگاہ کے مطابق یہی طے کیا ہے کہ جب تک یہ میرے نمائندوں کی تعلیمات کے مطابق نہیں چلیں گے تو انسانیت نہیں چلے گی، نہ ان کے اندر اخلاقی رویوں کی حرمت آئے گی، نہ زندگی چلے گی، بلکہ ہر طاقتور غریب کا پنجہ بھی مروڑتا رہے گا اور اس کے استحقاق کو مجروح بھی کرتا رہے گا،
اور اس کے وقار کے ساتھ عزت نفس کے ساتھ کھیلتا بھی رہے گا، اس طرح کائنات ظلم اور بربریت سے بھر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت اپنی کتب کے اندر اپنی مشیت اور اپنی حکمت کے تحت وہ تعلیمات نازل فرمائیں جو تعلیمات انسانی رویوں کو بہتر کر سکیں۔ جس وقت انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے کام شروع کیا، تبلیغ شروع کی، تو اس انداز کے جو وڈیرے لوگ تھے اور جو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا کرتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ ہماری حکومت اور ہماری بربریت کے خلاف ایک طاقت ہے، اور ہماری بد اخلاقیوں کے خلاف مد مقابل ایک صاحب اخلاق آ کر اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو اس طرح تو ہماری جو سوسائٹی کے اندر جو ہمارا رعب و دبدبہ ہے، ہمارے مفادات ہیں، وہ زد میں آئیں گے۔ تو آپ پوری انسانی تاریخ پڑھ لیں، دو چیزیں اس مزاحمت میں کار فرما ہیں، جہالت اور من مانی ذاتی خواہشات۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں، موٹر سائیکل لے لیں۔ جب بھی کوئی ایجاد بھی ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، جب آپ اس کو کسی کمپنی سے نکلواتے ہیں تو جو اس کو بنانے والا ہے، انجینئر ہے، اس کی پرزوں کی ترکیب اور ترتیب، اور پھر ساتھ ساتھ کہاں کہاں کے پرزے نے کیا کیا کام کرنا ہے، اور اس کا ٹائم لمٹ کتنا ہے، اس کو کیسے رکھا جائے تو کتنا دیر پا ہے، تو یہ تدبیر اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اور وہ ایک کتابچہ چھوٹا سا چھاپ دیتا ہے کہ یار اس کتابچے کے مطابق اگر تم اس مشینری کو چلاؤ گے تو یہ دیر پا بھی ہوگی اور یہ بھی صحیح رہے گی اور آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ بنانے والا جانتا ہے کہ خرابی کی صورت کیا ہو سکتی ہے، کس طرح آؤٹ آف وے کوئی چیز چلائے تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ تو وہ اس طرح ہدایات کے ٹائٹل پر ایک چھوٹا سا کتابچہ یا بروشر دے دیتا ہے، اور جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تو ان کی مشینری جو ہے وہ دیر پا بھی ہے اور پریشانی سے بھی بچتا رہتا ہے انسان۔ تو خالق کائنات نے، جس نے کائنات کے نظام کو خلق کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کائنات کو چلانا، یا یہ جو مصنوعی سیانے ہیں جنہوں نے اپنی ہوس کو ضابطۂ حیات بنا رکھا ہے اور اس کے مد مقابل آنے والے ہر جذبے کو وہ رون دیتا ہے، یا یہ سیانے ہیں۔ تو آپ انسانی تاریخ کا جائزہ لے لیں، جہاں جہاں انسان نے اپنی تراشی ہوئی زندگی کا ایک تصور پیش کیا ہے، وہ چند لمحے تو اس کی چمک محسوس ہوئی، لیکن چونکہ نتیجہ خیز نہیں تھی وہ معطل ہوگی۔ بڑے بڑے نظریات آئے، ڈارون کا نظریہ آیا، ناتشے کا آیا، نیوٹن کا آیا، انسانیت متاثر ہوئی، لیکن چونکہ ان کے پاس نتائج دینے کی ضمانت نہیں تھی، صرف چکنا چپڑا ایک خیال تھا، اس کو انہوں نے سامنے رکھ کر کہا کہ جناب والا ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، تو پھر اسی تجربے میں وہ ناکام ہوئی۔ جو اللہ نے کائنات کے نظام کے لیے جو ضابطہ اور نظام ترتیب دیا ہے، وہ اس لیے دیر پا ہے اور مفید ہے اور نتیجہ خیز ہے کہ اللہ خالق ہے، اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہر حکم کا نفاذ فرماتا ہے اور اس کے نتائج بھی سامنے ہیں۔ آپ انسانی معاشرے میں ایک تدریجی ارتقاء دیکھ لیں، جہاں جہاں انسانیت حرمت آشنا رہی ہے، جہاں جہاں انسانیت باوقار طرز اور طریقے سے گزری ہے، اس کے پیچھے تعلیمات الہیہ کا نور ہے، ذاتی افکار نہیں، کیونکہ اللہ خالق ہے، وہ انسان کے تمام پرزوں کی رننگ پوزیشن کو جانتا ہے، کیا کیا چیز اسے ڈیمیج کر سکتی ہے، اسی لیے وہ روکتا ہے۔ اور جو سب سے زیادہ جو بنیادی نقطہ ارتکاز رہا ہے حکمت الہی کا، وہ یہی ہے کہ انسان تب سنورتا ہے جب اس کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں۔ تو اس اخلاق کی حرمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے کتابیں نازل فرمائیں اور اس میں ہدایت اور نور نازل فرمایا، پھر اپنے پاک باز بندوں کو منتخب کر کے انہیں رسالت کی شان سے نوازا اور کہا کہ جاؤ
میرے بندوں کو یہ طرز زندگی اور یہ طرز بندگی سکھاؤ۔ مثلا آپ اس وقت تجربے کے طور پر کسی ہندو کے عبادت گاہ میں چلے جائیں، اس ہندو کے عبادت گاہ میں جا کر اس کا طرز عبادت دیکھیں کہ وہ کیا کیا کرتا ہے۔ سامنے مورتی ہے، اس کے چرنوں میں سر رکھا ہوا ہے اور وہ آہوزاری کر رہا ہے، الہا کر رہا ہے، اپنے طریقہ کار سے اسے وہ پوج رہا ہے، کبھی اس کے اوپر وہ دھونی دے رہا ہے، کبھی کچھ۔ تو یہ سارے تصورات جو ہیں ان کو نتیجے کی آنکھ سے دیکھو کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو حضور عظمت الہی میں یہ چیزیں اس لیے قابل قبول نہیں ہیں کہ ان کا نتیجہ کوئی نہیں ہے، ان میں خیر کوئی نہیں ہے، ان کے برکت کوئی نہیں ہے، ان میں زندگی کا اسلوب کوئی نہیں ہے، اور وہ کولو کے بیل کی طرح جہاں سے وہ چلتا ہے وہ وہیں آ کر رک جاتا ہے۔ بت سے شروع ہوا، بت پر آ کر رک گیا۔ تو یہ بت پرستی یہ ذہنی عیاشی ہے، کوئی اخلاقی رویہ نہیں یا مذہبی قدر نہیں ہے، بے نتیجہ ہے۔ اگر حضور عظمت الہی میں خالق وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں انسان جھکتا ہے تو پھر ہر سجدے میں، ہر تسبیح میں ایک نیا نور لے کر اٹھتا ہے۔ وہ نتیجہ ہے، اس کا اخلاق سنورتا ہے، کردار میں رعنائی آتی ہے، رویوں میں حرمت آتی ہے، اور اس کے تن من تن کے اندر ایک نور پیدا کر دیا جاتا ہے، وہ اسے بزرگی دی جاتی ہے، وہ صاحب کرامت بنا دیا جاتا ہے۔ حضور عظمت الہی میں وہ اتنا مقبول ہوتا ہے، ادھر اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ادھر اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تعلق باللہ کا مقام۔ اور پھر جتنے لوگ ان معاشروں کے اندر جتنے لوگ گلے سڑے، آخرت میں تو چلو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کوئی وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا میں ان کی امپروومنٹ کتنی ہوئی ہے اخلاقی طور پر، ذہنی طور پر اور دینی طور پر۔ وہ بھائی جس نے مٹی کو خدا کہہ دیا، ادھر وہ پیروں میں روندے جانے والی مٹی ہے۔ تو جب انسان کی جہالت نے اس قدر آگے بڑھ کر قدم اٹھایا تو پھر نتائج بھی تو وہی ہوں گے۔ آپ ان معاشروں کے اندر بھی غور کر لیں، اور جو معاشرہ اسلام نے دیا ہے اس کے اندر بھی نتائج کے تصور میں غور کر لیں تو آپ کو اپنے یقین کی آنکھ سے نظر آ جائے گا کہ پاکیزگی کہاں ہے اور غلاظت کہاں ہے۔ تو اس لیے تعلیمات دین جو ہیں یہ ضروری ہیں، انسان کی فطرت کا حسن ہیں، اور فطرت میں باقی رکھنے کے لیے یہ تعلیمات ایک سانچہ نور ہیں۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے، یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ بت پرستی کے اندر جتنے بھی لوگ جس بھی انداز میں، وہاں بھی تفرقے ہیں، کسی نے کسی بت کو، کسی نے کسی بت کو۔ تو یکجائی اور پوری انسانیت کے لیے جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ کا نور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پھر کیوں بٹ گئے؟ میں اہل علم سے پھر معذرت کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ لا الہ الا اللہ میں بٹواڑا نہیں ہے، اس نے تو کسی دوسرے شریک کو قبول نہیں کیا، اور پھر ارشاد فرمایا لو کان آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ الوہیت کا کوئی تصور موجود ہوتا تو زمین و آسمان کی ساری کائنات برباد ہو جاتی۔ وہاں تو یہ صورتحال ہے۔ تو جب دوسرے کا تصور قائم ہو جائے تو انسانیت اور کائنات بربادی کا باعث، کائنات کی بربادی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تو کئی خدا ہیں، پھر یہ انسانی معاشرہ کیسے چلا؟ تو آپ نتائج میں دیکھ لیں، کہاں اخلاق کی حرمت رہی، کہاں کردار کا تقدس رہا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ سوال ہم پر اب آتا ہے کہ وہ تو تفرقے اپنی جہالت کی بنیاد پر ہو گئے، ان کا بٹوارا ہو گیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا بٹوارا کیوں ہوا؟ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ کیا کتاب الہی ہے؟ کیا رسالت ہے؟ کون ہے؟ ہاں، قرآن نے اس بات کی نشاندہی کی ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پر اعتماد نہیں کیا وہی اس کا ذمہ دار ہے، خواہ وہ امام کعبہ ہے، خواہ وہ کسی دربار کا مجاور ہے، خواہ وہ کسی مدرسے کا مولوی ہے، وہ ذمہ دار ہے
جس نے لا الہ الا اللہ کی حرمت کو پامال کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے نور کا جو حصار تھا، جو تسبیح تھی نور کی، اس کو خود توڑا ہے۔ قرآن تو اپنی تعلیمات دے رہا ہے، رسول بھی اپنی تعلیمات دے رہے ہیں، ید اللہ علی الجماعہ، یہ رسول نے نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ولا تفرقوا، یہ قرآن نہیں فرمایا۔ تو جب تک امت لا الہ الا اللہ کی عظمت پر یقین کرتی رہی تو ایک رہی، وحدت کے نور میں رہی۔ جب یہ یقین ڈھیلا ہوا اور خیال آرائی نے جگہ لے لی اور اپنی ذہنی تراش خراش نے اس حقیقت کو مسلنا شروع کر دیا، تو پھر ظاہر ہے جو لا الہ الا اللہ سے یقین اٹھاتا ہے اس کا ٹوٹ جانا، پھوٹ جانا، فرقے ہو جانا، یہ طبی امر ہے، اس نے ہونا ہی ہے۔ آج بھی ہم اگر لا الہ الا اللہ کے نور میں اتر جائیں تو ایک ہو سکتے ہیں۔ ہم نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، یہ بات میں کھلے لفظوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہمارا خدا پر اعتماد ہوتا تو ہم کبھی نہ ٹوٹتے۔ کیوں؟ جب خدا پر اعتماد ہوگا، یقین ہوگا، تو پھر عظمت یقین کے نور میں اس کے حسن کی طرف جب میری اور آپ کی توجہ ہوگی تو ہمیں پھوٹنے کا جناب والا خیال تک نہیں آئے گا، فرقوں کا خیال تک۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عالمین کا رسول بنایا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حبیب کہہ دو کہ پوری انسانیت کے لیے میں رسول بن کر آیا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہر قوم کے اندر اس کی نبی، اس قوم کے نبی کی نبوت کا ایک جغرافیہ ہوا کرتا تھا، وہ اس دائرے کے اندر رہ کر انہیں تبلیغ کیا کرتا تھا، کوئی قوم کے لیے، کوئی قبیلے کے لیے، کوئی خاندان کے لیے، کوئی علاقے کے لیے۔ تو آپ کی نبوت کا دائرہ کار کتنا ہے، جغرافیہ کتنا ہے؟ تو زبان رسالت میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ ارسلت الی الخلق کافہ، خدا کی پوری مخلوق کے لیے خدا نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ کاش اہل علم رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر اعتماد کر لیں۔ جب پوری انسانیت اور پوری مخلوق کے لیے رسول ہیں تو کیا نقطہ ارتکاز ہے ہمارے ایمان اور یقین کا، اور کیا وحدت کا خوبصورت پلیٹ فارم ہے۔ اگر ہم نے رسالت پر یقین کیا ہوتا تو کبھی فرقے نہ بنتے۔ ہم نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں علماء سے۔ جس دن اس امت کے علماء نے خدائے ذوالجلال کی عظمت اور الوہیت کی حرمت پر یقین کر لیا اور رسالت کی ذات پر اعتماد کر لیا، تو پھر میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ امت ایک ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں یہ بہانہ کیا جاتا ہے کہ یہ اختلاف ہے۔ بھائی کیا اختلاف ہے؟ ہم الوہیت پر کیا اختلاف کریں؟ کیا یہ پہلا اصول نہیں ہے؟ ہم رسالت پر کیا اختلاف کریں؟ جن حقیقتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ہم نے ان پر غور و خوض شروع کر دیا ہے، اور دعوت قرآن پاک کی جو ہے دو اعتبار سے ہے، کہیں دعوت فکر ہے، کہیں دعوت یقین ہے۔ اور جو چیزیں محسوسات میں ہیں، فکر کے دائرے میں آتی ہیں، ان کے لیے غور و فکر ہے تاکہ عظمت الہی کا یقین ہو، اس کی شان خالقیت کا یقین ہو۔ یہاں یہ غور و فکر ہے۔ حیرت ہے، جہاں ہم نے غور کرنا تھا وہاں یقین کر لیا۔ مثلا جہاز اڑ رہا ہے، یہ غور و فکر کا نتیجہ ہے نا جی، لیکن وہ آسمان کی سطح پر اڑ رہا ہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ اوپر اڑ رہا ہے۔ ہم نے غور و فکر کی جگہ یقین کو کھڑا کر لیا ہے، اور جہاں یقین کرنا تھا
ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کون سا مذہب اختیار کیا جائے، کس حوالے سے کیا ہو۔ فقیر نہیں جانتا کہ کہاں کہاں کس اختلاف کی اصولی نوعیت کیا ہے، کس مذہب اور مسلک کے دامن میں دلیل کی قوت کیا ہے، اور اس دلیل کا اپنا منظرنامہ اور حقیقت کیا ہے۔ میں اس لیے بڑے کلپ رہا ہوں، بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں کہ جب ہم علماء ایک نہیں ہوں گے تو عوام کیسے ایک ہو پائیں گے۔ اس میں دو ہی صورتیں ہیں، اگر ہم مخلص ہیں لا الہ الا اللہ کی ذات کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے ساتھ، تو پھر ہم ایک ہونا ہمارا فطری نور ہے، ایک ہونا ہمارا طبی اخلاقی فریضہ ہے، ایمانی یقینی فریضہ ہے۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے امت ایک نہیں ہوگی، اور امت کے اندر جو انتشار کا اصل باعث ہے وہ ہماری جہالت ہے، وہ میری جہالت ہے، وہ میرے ہم کریم دوستوں کی جہالت ہے کہ میری وجہ سے امت جو ہے وہ تقسیم ہے۔ کیوں تقسیم ہے؟ میں نے قرآن کی آیات میں اپنی رائے کو ٹھونس دیا ہے، اپنے ذوق کو، اور وہ فکر میں بنایا ہوا جو مسلک کا بت تھا میں نے اس کو حقیقت سمجھا، لوگوں سے کہا کہ یہی حقیقت ہے۔ ایسا کچھ نہیں۔ قرآن کی سادہ عظمت میں آ جائیں اور یاد رکھیں جب تک ہمارے علماء کی منمانیاں چلتی رہیں گی نہ اسلام کو کوئی فروغ ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ آج ہم عالمی منظرنامے میں کتنے پریشان ہیں، 200 ممالک میں سے 56 ممالک یا 57 ممالک کے ہم مالک ہیں، وہاں ہماری سلطنتیں ہیں، کہیں کوئی اطمینان اعتماد کی کوئی فضا ہے؟ خدا را پاکستان کے اندر جو قدرت نے پوٹینشل رکھا ہے، اس کے مزاج میں جو حرمت رکھی ہے، وقار رکھا ہے، اس کا لحاظ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور میں ہزارہا مرتبہ تجربے سے گزرا ہوں، ہزارہا مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، 50-55 سال کی فقیر کی عمر ہو گئی ہے، اور میں خاندانی اعتبار سے نہ میرے آباء و اجداد میں کوئی علم دین کے ساتھ وابستہ تھا، وہ سادے مسلمان تھے، اور نہ کوئی بات بھی ابھی تک کوئی سامنے آیا ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں، میں ایک چھوٹا سا کاشتکار ہوں، سوچ رہا ہوں کہ وہی قرآن میں پڑھتا ہوں، وہی قرآن جو ہے دوسرا پڑھتا ہے، اور میرا پڑھنا اس کو جھٹلا رہا ہے، اس کا پڑھنا مجھے جھٹلا رہا ہے۔ جب ہم نے ایک دوسرے کو جھٹلانا شروع کر دیا تو پھر سچ کہاں رہے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے ہم مل بیٹھیں، اور اب یہ بہانہ ہی غلط ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں جو بھی فروعی اعتبار سے جہاں کوئی اختلاف کی صورت تھی تو اس وقت صورتحال یہ تھی، ایک مجبوری تھی کہ دنیا ٹیلی کمیونیکیٹ نہیں تھی، ذرائع ابلاغ میسر نہیں تھے، جس بنیاد پر یہ حالات پیدا ہوئے کہ وہ فروعی اعتبار سے کئی چھوٹا موٹا جو ہے کسی اصول کے تناظر میں کوئی اختلاف ہوا، لیکن اس اختلاف کو اتنی ہوا نہ دی جائے کہ ہم ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیں اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک تو ہمارے معتبر علماء نے لکھا ہے کہ 99 صورتیں کسی شخص کے اندر کفر کی ہوں اور ایک صورت میں وہ اسلام سے وابستگی کا اس کے ساتھ کوئی داعیہ موجود ہو تو اس پر کافر کا فتویٰ نہیں ہے۔ یہ ہمارے اکابرین نے یہ بات کہی ہے۔ تو ہم ایک شخص کے اندر اگر 99 صورتیں ایمان اور اسلام کی ہیں اور کہیں ایک جہت سے وہ پھسلا ہے یا لاابالی کے اندر اسے اندازہ نہیں ہو پایا تو ہم نے اسی وقت پینسل اٹھائی اور اس کو کافر بنانے کا شوق پورا کر لیا۔ خدا را امت پر رحم کریں، کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو کچھ لوگ مخلص قسم کے لوگ، خواہ وہ اہل تشیع سے ہیں یا اہل سنت سے ہیں، ان کے اندر یہ اعتماد کی فضا پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے ماحول کے اندر اپنی بساط کے مطابق کوشش کی کہ امت ایک ہو، اور جو کاروباری لوگ ہیں، جو دین فروش ہیں، فتویٰ فروش ہیں، فوراً وہ حرکت میں آ جاتے ہیں کہ یہ فلاں ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے۔ یعنی کوئی مخلص آدمی اگر اٹھ کر کو 4 جی اکٹھے کر کے کہیں بٹھا دیتا ہے کہ آؤ مل بیٹھیں یار، اختلاف کو ختم کریں، اور امت کو وہ گائیڈ لائن دیں کہ امت جو ہے اپنے اصل اسلوب پر آ جائے، جو اسلوب نبوت نے طے فرمایا تھا اس پر آ جائے۔ کوئی کوشش کرتا ہے، ایسا تو نہیں مطلب وہ کرے تو ایسا ہی ہو جائے جو وہ کر رہا ہے، لیکن کم از کم اس کی کوشش تو ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو
اعتماد دیں، پذیرائی دیں، اس کے ساتھ چلیں۔ جہاں اس سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے کریں، لیکن یہ کیسا ڈراؤنا تصور دین ہے کہ اگر وہ کچھ کر رہا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچو جناب، یہ کیوں کر رہا ہے؟ ہماری لڑائی صرف خواہشات نفس کے گرد گھوم رہی ہے، اس کا دینی منظرنامہ کوئی نہیں ہے کسی کے پاس، نہ کسی شیعہ کے پاس ہے، نہ کسی سنی کے پاس ہے۔ اور الحمدللہ فقیر اس بات پر پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہے، کوئی صاحب علم اگر میرے ساتھ استفسار کرنا چاہے تو میں بحمدللہ تعالیٰ قرآن کی روشن آیات کی صورت میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو بھائی ہم نے یہ جب تک لڑائی ختم نہیں کرنی تو امت میں کیسے ہوگی؟ اور کفر سے چھوٹا فتویٰ بھی کوئی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ تو پھر ہم نے امت کے ساتھ، امت نے تو ہمیں سب کچھ دیا۔ جب ہم طالب علم ہوتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، تو اکثر اوقات غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، جو بالکل نکارہ ہوتے ہیں، ان کو مدارس میں دھکیلا جاتا ہے۔ یہی وہ امت ہے جو آپ کو زکوٰۃ، صدقات، خیرات، محبت کے ساتھ آپ کے مدارس چلاتی ہے، اور پھر اس مدارس میں ہم پڑھتے ہیں۔ جس وقت ہماری تکمیل ہوتی ہے علوم کی تو اس کے بعد پھر ہمیں یہی امت جو ہے مساجد میں، مدارس میں بطور امام، بطور خطیب، بطور مدرس قبول کرتی ہے، اور ہماری پھر خدمت شروع کر دیتی ہے۔ امت تو اپنا کام کر رہی ہے، امت نے اپنا فریضہ نبھایا ہے شروع سے، ہم کیوں نہیں نبھا رہے؟ اور امت چاہتی ہے کہ ہم ایک ہوں، لیکن ہمارے ہاں یہ مسلکی افریت جو ہے، یہ شیطانیت جو ہے ایسی پھیل چکی ہے کہ ہم نے ایک گھر کے 5 افراد کو مل بیٹھنے کے لیے ہم نے آمادہ نہیں کیا، ایک دوسرے کے مخالف کر دیا ہے کہ تو فلانے مسلک میں ہے، تو فلانے مسلک میں ہے، تو فلانے مسلک میں ہے۔ کیا اس کی دعوت دیتا ہے قرآن؟ یہ وہی صورت ہے جس کے منظر نامے میں اس کے 2 ہی عناصر ہیں، یا جہالت ہے یا خود غرضی ہے، علم نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، اور ہمارے اندر امت کا درد ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ وضع قطع، یہ جبہ کبا، یہ داڑھی، یہ طور تماشے، یہ ہم کیا کر کے دکھائیں گے رسول اللہ کے سامنے؟ اور اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ تمہیں علم دیا، حکمت دی، دانائی دی، اور میری مخلوق نے تمہاری خدمت کی۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو 150 روپے کے سائیکل پر سفر کیا کرتے تھے، آج وہ لینڈ کروزروں پر چڑھے ہوئے ہیں، اور ایک کوٹھی لاہور میں ہے، ایک کوٹھی جناب والا بنگلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، ایک کراچی میں ہے، جہاں کہیں جاتے ہیں۔ لیکن کاش کبھی، اور یہ سارا پیسہ عوام کا ہے، امت کا ہے۔ بہت سارا ریکارڈ ہے میرے پاس ایسے علماء کا جو پس منظر میں، زندگی کے پس منظر میں اپنے حوالے سے وہ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن آج بڑے جبوں کبوں کے اندر ہیں، اور اگر ان سے کوئی بات کی جائے تو وہ چڑھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ کیوں کہا آپ نے، ہم جیسا کر رہے ہیں ویسا ہی۔ بھئی امت کسی مولوی کی ملکیت نہیں، امت رسول اللہ کی ہے، مخلوق میرے اللہ کی ہے، اور امت رسول اللہ کی ہے، اس کو امت رہنے دیا جائے۔ میں امت کے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ چونکہ میری اس بات پر تو یہ آگ بگولا ہو جائیں گے کہ ایسی باتیں کیوں کی ہیں، آپ انہیں مجبور کر دیں کہ وہ آپ کے رشتوں کا تقدس جو ہے اس کو بحال کریں، اور آپ کو بھائی چارے کا درس دیں اور آپ کے ساتھ آ جائیں، اور کوئی صورت نہیں۔ میں نے بڑا تجربہ کیا ذاتی طور پر، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کتاب لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی عصمت پر، ان کی حرمت پر، 3 جلدوں میں وہ کتاب ہے، عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، اور وجاہت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، اور حرمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم۔ یہ تقریباً 2700 صفحات کا یہ میرا تھیسز ہے، بڑے شوق سے لکھی، بڑی اللہ کی توفیق سے طہارت سے لکھی، بے وضو، اور اس کا ایک حرف بھی نہیں لکھا، مجھے بڑی بڑی عنایات سے نوازا گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جس وقت وہ چھپ گئی، بڑا کثیر، زر کثیر لگا کر وہ چھپی، میرے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں اس کے دامن میں ڈال دے، اس نے اپنی جیب سے وہ چھپائی، کچھ میرے پاس پیسے تھے، چھپ گئے۔ جب کتاب چھپ گئی تو ہم نے وہ کتاب علماء کو پیش کی، اور انہیں کھانا بھی پیش کیا، کتاب بھی پیش کی، اور ان سے کہا کہ جب یہ دن خاص کر آئیں، یا الہ آبادی کوئی ایک آدھا جمعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی حرمت کے لیے چند جملے آپ بولیں گے
تو لوگوں کے دلوں کے اندر نور بھی آئے گا، سرور بھی آئے گا۔ علماء نے وہ کتابیں لی اور لے کر اس آلے میں رکھی کہ وہاں دوبارہ جا کر انہیں تکنا ہی نصیب نہیں ہوا، اور کسی صاحب علم نے اس بات کی نہ ذمہ داری قبول کی ہے اور نہ ہی جناب والا اس نے کچھ ایک حرف پڑھ کر۔ پھر میرے دوست و احباب کو خیال آیا کہ یہ بات تو ہماری ساری کوشش ضائع ہو جائے گی۔ پھر ہم نے مساجد اور مدارس کے لوگوں سے گاہے گاہے تعلق جو ہے وہ قائم کر کے کہا کہ آپ اپنے علماء سے یہ کہیں۔ کچھ لوگ جن کا اثر زیادہ طاقتور تھا انہوں نے تو مجبور کیا کہ اگلا جمعہ مولوی صاحب آپ نے رسول اللہ کی ماں کی حرمت پر نہ پڑھایا تو آپ کو جواب ہے۔ پھر روٹی کے مارے ہوئے مولوی صاحب نے کچھ چند الفاظ کہے ہوں تو کہے ہوں، الا ماشاء اللہ چند لوگ ایسے بھی ہیں جو سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء وہ بیچارے مسکین ہیں، کوئی امام کا مسجد ہے، کوئی مسجد کا امام ہے، اور کوئی جناب والا چھوٹا سا خطیب ہے، کوئی کہیں مدرس ہے، وہ کام چھوٹا موٹا کر رہے ہیں، یا جزوی طور پر اکا دکا۔ مثلا سید انور شاہ صاحب گیلانی سدرہ شریف کے تاجدار جو ہیں، ان کو اللہ نے شعور دیا، انہوں نے کروڑوں روپے لگائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی حرمت کی مری کے اندر ایک اعلیٰ ترین پہاڑ جو سب سے اونچا تھا خرید کر وہاں ان کے نام کی مسجد بنائی، اور ہر سال ان کا عرس مبارک وہاں منایا جاتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتا ہے، عوام الناس کو وہاں بلایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مشائخ جو ہیں، تمام مشائخ اور تمام پیران عظام جو ہے اپنے آباء و اجداد کا عرس بناتے ہیں، لیکن جہاں سے عرسوں کی خیرات ملی ہے اس پر دھیان نہیں دیتے۔ تو میں یہ طنز نہیں کر رہا، اس حرمت کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ اگر یہ حرمت امت میں نہیں رہی تو امت نہیں رہے گی، اسی طرح ڈرامہ بنا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ماں باپ کو کتنی تکریم دی ہے، ہمارے رشتوں کو اتنا بلند کیا ہے کہ میری بھولی بھالی ان پڑھ ماں کے قدموں کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جنت رکھ دی ہے، اور میں ان کی ماں کو جس نے رسول جنم دیا ہے ان کو احترام دینا پسند ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کو جہنم سے بھی نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ کیسا ڈرامہ ہے؟ یہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ امت نے رسول کے رشتوں کے احترام سے جب سے بھی منہ پھیرا ہے، امت نہیں رہی، فرقے رہے ہیں، مذہب بنے ہیں، تماشے لگے ہوئے ہیں۔ امت اگر امت بننا چاہتی ہے تو رسول کے رشتوں کے احترام میں اتر آئے، یہی بھلائی، اور قرآن اسی کی نشاندہی کرتا ہے۔ جو کچھ ان نفوس قدسیہ کے خلاف گھڑا گیا، خواہ وہ والدین رسول ہوں، خواہ وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہوں، ان کی بابت ایک مہم جوئی شروع کر دی گئی اور گھڑا گیا ایک تصور دین کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا گیا، کسی کو جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی گئی، کسی کو کچھ۔ یہ سب ڈرامائی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب تک ہم سیدھے نہیں ہوں گے امت کیسے سیدھی ہوگی؟ ہم مل بیٹھیں، کوئی اور وقت نہیں آنا ہے کہ ہمیں جناب ہم نہ مل بیٹھیں، کوئی اور لوگ آئیں، دوسرے تیسرے آئیں۔ حیرت اس بات پر ہے، مجھے یہ اچھی طرح اندازہ ہے کہ جس وقت حکومت کبھی کریک ڈاؤن کرتی ہے نا مدارس پر، کہ جہاں سے انہیں شک ہوتا ہے کہ یہ مدارس جو ہیں ان کی سرگرمیاں جو ہیں یہ ملکی سالمیت کے خلاف ہیں، تو پھر یہ سارے لوگ سر جوڑ کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ مفادات ہیں۔ اور جب امت کا معاملہ آئے، دین کی حرمت کا معاملہ آئے، تو پھر سر جوڑ کر نہیں بیٹھتے، اور جو لوگ اس بارے کوشش کرتے ہیں ان کو معتوب کرتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا ہے۔ اپنے منہ میں ہم لگام دیں، قرآن کی آیات کی روشنی میں چلیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقت گزر گیا تو یہ وقت ہمیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں علماء اہل سنت ہوں یا علماء اہل تشیع ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ ہم مل بیٹھیں، اور جو کچھ ہم نے تراشا ہے یہ دین نہیں ہے، دین اصل قرآن کی آیات میں چھپا ہوا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے، اور اہل بیت علیہم الرضوان کے جو ذخائر حکمت ہیں ان کے اندر دین موجود ہے، اصحاب رسول علیہم الرضوان کی قربانیوں کے اندر دین موجود ہے۔ اور ہم تلاش کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے کیا فرمایا، فلاں، کسی کا فرمانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے پیچھے قرآن کا نور موجود نہیں ہے۔ ہم ہر اس بات کو مانیں گے جس کا تعلق قرآن سے ہے یا صاحب قرآن سے ہے، باقی کسی چیز کی اطاعت ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ تاہم یہ وہ باتیں جو میں کر رہا ہوں جل بھن کر کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ یہود و نصارہ کا یہی طرز عمل تھا جس وجہ سے ان کے اندر تفرقے آئے، اور اس حد تک وہ کمینہ پن پر اتر آئے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف شروع کر دی۔ قرآن نے کہا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے ان علماء کو حرام خور کہا ہے جو امت کو تفرقے میں ڈالتے ہیں، جو امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ کیسی ہٹ درمی ہے کہ قرآن نے وحدت کا حکم دیا، کہا کونوا عباد اللہ، کونوا اخوانا ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات۔ قرآن تو یہ باتیں بیان کر رہا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب والا اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو اللہ کے نور میں کھو جاؤ، رسول اللہ کے حسن سیرت میں کھو جاؤ، تو جب ہم اس مرکز عظمت پر ہم آ جائیں گے تو ایک ہو جائیں گے، اور جب تک ہمارے دل ایک نہیں ہوتے خیالات ایک نہیں ہو سکتے۔ تو جو تراشا ہوا خیالات کا تصور دین ہے اس کو امت مسترد کر دے اور ایک دنیا میں آ جائے، ایک عظمت میں آ جائے۔ اگر کوئی مولوی صاحب ایک نہیں ہونے دیتا تو اس کو لتاڑ دیں اور کہیں کہ ہم ایک ہونا چاہتے ہیں، ہم ایک ہیں، ہم پاکستانی قوم کی صورت میں بھی ایک ہیں اور امت محمد میں بھی ایک ہیں۔ اس لیے کیونکہ قرآن کریم نے وحدت کا حکم دیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا جو میگنٹ پاور ہے، جو مقناطیسی قوت ہے، جو اسپرچول نور ہے، روحانی نور ہے، وہ وحدت ہے۔ اگر ایک خدا کو ایک ماننے والے اگر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں تو پھر بت پرستوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رہے، یہ نشاندہی کر دے فقیر۔ پیتل کا بت بنایا ہوا اگر کوئی پوجتا ہے تو وہ مشرک، ہماری اصطلاح میں لکڑی کا بنایا ہوا پوجتا ہے تو وہ مشرک، پتھر کا بنایا ہوا ہے تو وہ مشرک، کسی شکل و صورت کا بنایا ہوا تو وہ مشرک، فلاں یہ مورتی کو پوجتا ہے تو وہ مشرک۔ ہاں ایک بت ہمارے اندر بھی ہے جس کی قرآن نشاندہی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، ایسا بت پرست جو پیتل کو، لکڑ کو، پتھر کو، لکڑی کو پوجتا ہے اس کی ہدایت ممکن ہے، لیکن جس نے من میں چھپے ہوئے خواہش کے بت کی پوجا کی ہے اس کی ہدایت خدا کے ہاں بھی نہیں ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم پھر اس کو دانستہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو میں علماء سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں جو بتوں میں فرقوں کا بت ہے، جب تک ہم اس میں رہیں گے تو ہمارا خدا پر نہ اعتماد ہے نہ ایمان ہے، نہ رسالت کی حرمت پر۔ دیکھو نا جی، قرآن کریم نے یہاں یہ ارشاد فرمایا، میں قربان جاؤں قرآن پاک کے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس، میرے حبیب پوری انسانیت سے کہو انی رسول اللہ۔ اور جس امت کو ایسا رسول ملے جس کی تعلیمات میں آفاقیت کا تصور موجود ہو، مسائل کا حل موجود ہو، پھر کہ خدا کی ذات تو ہمیں رسول کے دامن میں ایک کرنا چاہتی ہے، اور ہم رسول کے دامن کے اندر یہی سراغ کر رہے ہیں۔ کبھی ان کے جگر گوشوں پر بات ہو رہی ہے، کبھی حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی حرمت کو پامال کیے جا رہا ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو صرف قرآن نہیں بیان کر رہا، قرآن سے پہلی کتابوں کے اندر بھی حضور کے حسن کی تعبیرات موجود ہیں، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہے اور کی تعبیرات موجود ہیں۔ میں قرآن سے حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ یہ میرے رسول کی سیرت کے جلوے تورات کے سینے میں بھی ہیں، زبور کے سینے میں بھی ہیں،
انجیل کے سینے میں بھی ہیں، صحف ابراہیم کے سینوں میں بھی ہیں، صحف موسیٰ کے اور صحف آدم علیہ السلام۔ کوئی کتاب ایسی نہیں جہاں میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی رعنائیاں نور نہ دے رہی ہوں۔ یار پہلے انبیاء علیہ السلام، اور قرآن پاک کے اندر آیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ۔ ہر نبی پر بحیثیت نبی فرض تھا کہ وہ اپنی نبوت کا بعد میں اعلان کرے، پہلے حسن رسالت کے جلووں کی تعبیر بیان کرے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ، ضرور ذات محمد کی سیرت، صورت، حرمت، وقار، شرافت کو بیان کرے اور اس کی خواہش کرے، اور انبیاء خواہش کرتے رہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ قرآن پاک کی آیات نہیں ہے۔ تو دوستو، جب رسولوں نے میرے رسول کا احترام کیا ہے اور امتی ہونے کی خواہش کی ہے، ہمیں کون سا سانپ سونگھ گیا ہے کہ ہم آغوش محمد میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو ڈس رہے ہیں اور زہر اگل رہے ہیں؟ تو گویا ہمارا تو پھر ایمان ہی کوئی نہیں نا، نہ نبوت پر ہے نہ قرآن پر ہے، پھر یہ واویلا صرف چندہ بٹورنے کے لیے ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ رسول کی سیرت قرآن بیان کرتا ہے کہ کمال ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو رسول نبی بھی ہے اور امی بھی ہے، کسی سے پڑھ کر نہیں آیا، خدا سے پڑھ کر آیا ہے، اس کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ مزاج بیان کیا ہے۔ تورات والوں نے بھی نبی کو تسلیم کیا ہے، زبور والوں نے، انجیل والوں نے بھی۔ یجدونہ مکتوبا، پائیں اپنے لکھا ہوا، فی التوراۃ والانجیل، اور اس کی شان کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، وہ رسول نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، وہ برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، رسول کی نگاہ میں اتنی دور اندیشی اور لطافت ہے کہ ہر حقیقت کے مزاج کو جانتا ہے کہ پاک کیا ہے اور پلیت کیا ہے۔ تو رسول کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتا ہے ان کو جن چیزوں کے مزاج کے اندر پلیتی ہے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اس رسول کی شان یہ ہے کہ امت اگر بوجھ تھلے دب جائے تو رسول اپنی نبوت کی طاقت سے بوجھ کی زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اگر وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو تو نبی اپنے نبوت کے تصرف سے ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔ یہ ایسا اخلاق کی طاقت رکھتا ہے نبی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، پس صاحبان ایمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی ذات کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اس کی تعظیم میں جھک جائیں، ان کی توقیر میں جھک جائیں اور سراپا نیاز بن جائیں۔ وَنَصَرُوهُ، اس کی دین کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر اٹھیں اس نور کی اتباع میں گم ہو جائیں جو سینہ محمد پر نازل فرمایا گیا ہے۔ اولئک هم المفلحون، فلاح اسی میں ہے۔ اب یہاں کسی فرقے کا، کسی مذہب کا، کسی مسلک کا کوئی جوڑ توڑ ہے؟ یہ تراش خراش ہماری علاقائی ہے، شخصی ہے اور حجرہ ساز ہے، اس کا دین کی آفاقی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں امت مصطفیٰ کو خدا کی حرمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ لوٹ آؤ وحدت کے نور کے اندر۔ یہ جو بھیڑوں کی طرح یہ جو رنگ لگائے ہوئے ہیں نا مولویوں نے، یہ سارے جھوٹے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن سچا ہے، اللہ سچا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فلاح اسی میں ہے کہ دامن محمد میں وابستہ ہو جاؤ۔ پھر کیوں کہ رسول صرف قوم، طبقے اور قبیلے کے لیے نہیں آیا، پوری انسانیت کے لیے رسول اپنی شان لے کر آیا ہے۔ اس لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے اور ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح معنوں میں بننے کی توفیق دے اور رسول کے دامن سے وابستہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔